الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعدكم الله مغانم كثيرة صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله یہ عالم ہے فقط مومن جانباز کی میراث، یہ عالم ہے فقط مومن جانباز کی میراث، وہ مومن ہی نہیں جو صاحب لولاک نہیں ہے۔ تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے، تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے، خودی تیری مسلمان کیوں نہیں ہے۔ ابس ہے شکوہ تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے۔ برادران اسلام، ہم آج تاریخ کا وہ ورق الٹ رہے ہیں جو جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے ہم نے کلیتاً اس موضوع کو شاید کلی طور پر، جزوی طور پر تو اس کا ذکر آتا رہا ہے، کلی طور پر ہم نے اس موضوع کا احاطہ کبھی نہیں کیا، اور یہ عنوان ہے فتح خیبر۔ کیونکہ اس کا موسم ہے
سن 6 اور 7 ہجری تھا، محرم شریف کا اختتام تھا، سفر کا آغاز تھا، تو ظاہر ہے موقع بھی ہے، موسم بھی ہے، تو اسی موافقت سے اس موضوع کو میں آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اس میں ہماری روح کے لیے تسکین کا سامان بھی ہے، اس میں پوشیدہ نبی کریم کی شان بھی ہے، اور اس میں اسلام کی آن اور بان بھی ہے، اسی میں تذکرہ شاہ مردان بھی ہے، اس میں صحابہ کی عظمت کا کھلا ہوا نشان بھی ہے، اور اس پہ شاہد اللہ کا قرآن بھی ہے۔ اس لیے خیبر یہودیوں کے علاقے کے نام سے مشہور تھا۔ تھوڑا سا پس منظر تمہیداً یہ ہے، جب مسلسل مار کھائی یہودیوں نے فلسطین سے، یروشلم سے، ایک تو وجہ ان کے وہاں سے بھاگنے کی اور حجاز میں آنے کی یہ تھی، دوسرا یہود کے علماء نے یہ پڑھ رکھا تھا کہ آخری نبی کی ہجرت گاہ کھجوروں والا علاقہ ہوگا، یثرب کی بستی ہوگی، سو انہوں نے ہجرت کی، اور جہاں مدینہ پاک ہے اسے پہلے یثرب کہتے تھے، تو وہ یہاں آ کے یہود آباد ہو گئے۔ اب یہودی اس علاقے میں صرف یہود نہیں تھے، اوس اور خزرج کے لوگ جنہیں بعد میں انصار ہونے کا شرف حاصل ہوا وہ بھی تھے۔ اب یہودی دو طرح سے کاروبار، منڈیاں، ان سب کے اوپر ان کا مدینے میں مکمل تسلط تھا، یعنی کاروبار ان کے پاس، دولت دھن ان کے پاس، اور بہت خوشحال تھے وہ۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور مدینے کے لوگ مکے پہنچے اور حضور کو مدینہ آنے کی دعوت دی، سرکار مدینہ تشریف لے آئے۔ اب یہود اس دن سے جب حضور کی ولادت ہوئی تھی، تو حضرت ام المومنین عائشہ سے یہ روایت ہے کہ ایک یہودی عالم جو تھا وہ مکے میں دوڑتا پھرتا تھا کہ کوئی نیا بچہ پیدا ہوا ہے آج کی شب۔ جب وہ اس نے گھر گھر در کھڑکایا تو اسے بتایا گیا کہ سردار عبد المطلب کے ہاں پوتا پیدا ہوا ہے، اور وہ کچھ لوگوں کو لے کر وہاں پہنچا۔ جب حضور لائے گئے تو اس نے پہلے ہی حضور کے شانوں سے کپڑا ہٹایا، مہر نبوت کو دیکھا تو اس کے منہ سے چیخ نکلی، بچہ پکڑاتے ہی وہ گرا۔ اس نے کہا فرحتم یا معشرہ قریش، قریش تمہیں مبارک ہو، لیکن بنی اسرائیل لٹ گئے۔ ہم نے چاہا تھا نبی ہم میں آئے گا، لیکن نبوت بنی اسرائیل سے نکل کر بنی اسماعیل میں چلی گئی۔ وہاں سے آگ کی چنگاری ان کے سینے میں سلگنا شروع ہوئی۔ اس کو کہتے ہیں حسد۔ حسد کا نتیجہ ہوتا ہے نفرت، بغض۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو یہود کے ساتھ بھی، اہل مدینہ کے ساتھ حضور نے آتے ہی معاہدہ کیا
کہ ہم تمہاری مدد کریں گے، تم ہماری مدد کرو گے، ایک دوسرے کے خلاف کسی کو خبریں نہیں دیں گے۔ یعنی حضور نے ایک ایسا مکمل معاہدہ کیا جس سے مدینۃ المنورہ کی فضا میں امن و سکون چھا گیا۔ اب ایک فسادی قوم کے لیے امن، سکون، چین، قرار یہ بڑا اوکھا کام ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، تو لاکھ پڑھتا رہے پیار کے منتر ساجد، جن کی فطرت میں ہو ڈسنا وہ ڈسا کرتے۔ آپ سمجھ گئے نا؟ وارث شاہ نہ عادتاں جاندیاں نہیں، وارث شاہ نہ عادتاں جاندیاں نہیں، بھاویں کپیے پوریاں پوریاں ہوئے، سمجھے ہوئے؟ تو کوڑے خوہ میٹھے نہیں ہوندے، بھاویں 100 منا کھنڈ پائیے۔ تے اب حالت ان کی وہی تھی، بغاوت فکر میں، نیچر میں، خون میں، حسد رچا بسا۔ سرکار آئے، ان کا جو طوطی بول رہا تھا وہ چہکنا بند ہو گیا۔ اب حضور کے خلق نے وہ تیرے خلق نے مسخر دنیا کر لی۔ سرکار دو عالم کے خلق، اخلاق و حسن نے دنیا کو اپنی طرف کھینچنا شروع کیا، انہوں نے جلنا شروع کیا۔ اب طرح طرح کی سازشیں کرنے لگے، لیکن معاہدہ ہو گیا تھا، اس کی پابندی ضروری تھی۔ بغاوت جو تھی اس وجہ سے بھی تھی کہ قیادت یہود سے چھن کر حضور کی طرف چلی گئی، اور کرسی چھن جانے کا جو خوف ہوتا ہے یہ تانوں پتہ نہیں۔ یہ اقتدار ایسی نامراد شے ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ اکبر، کسی نے کہا کہ تخت و تاج بدل دیتا ہے شاہوں کا مزاج، ورنہ ماں کی آغوش میں فرعون بھی خونخوار نہ تھا۔ تسی جے دہی کھا کے آئے ہو تے اللہ دی مرضی۔ اب حالت یہ بنی کہ سرکار دو عالم ہر نیا نکلنے والا سورج حضور کو سلام کرتا، ہر ابھرنے والا چاند حضور کے چہرے کا، ہر آنے والی گھڑی رحمت کی جھڑی، ہر آنے والی رات خیر کی برسات۔ اور یہ اچھی نہیں لگتی تھی یہودیوں کو بات۔ اب وہ جتنی جتنی چاہ رہے تھے بدخواہی، قدرت اتنی اتنی خیر خواہی کر رہی تھی۔ مجھے حضرت امام حسن رضا کا شعر یاد آ گیا چاند سے۔ وہ کہتے ہیں چاند اگر تیرے تلوے کا نظارہ کرتا، چہرے کا نہیں، ادھر چاند ادھر تلوہ، ویکھ ذرا سرکار دے تلوے دا جلوہ۔ چاند اگر تیرے تلوے کا نظارہ کرتا، روز ایک چاند، واہ جی واہ، واہ جی کمال ہو گیا۔ چاند اگر تیرے تلوے کا نظارہ کرتا، روز ایک چاند صدقے میں اتارا کرتا،
اور چھپ گیا چاند، چھپ گیا چاند، آئی نہ تیرے دیدار کی تاب۔ چھپ گیا چاند، پائی نہ تیرے دیدار کی تاب، اور اگر سامنے رہتا بھی تو سجدہ کرتا۔ اللہ اکبر۔ حسد کی، یہ قرآنی مسئلے ہیں، حسد کی آگ بھڑکی، اب لگے ڈھونڈنے کسی طرح وعدہ توڑے، اتنے میں جنگ بدر آ گئی، اب لگے بغلیں بجانے، کہاں یہ بیچارے بھوکے لوگ، تن پہ کپڑا نہیں، ہاتھوں میں تلوار نہیں، چھڑیاں لے کے درانتیاں لے کے، ٹوٹل 313، اور مکے والے طوفان بن کے آ رہے ہیں، منافق بھی خوش، یہود بھی خوش، لیکن جنگ بدر کا نتیجہ جب آیا، کھے پڑ گئی منہ پہ سر میں، اب لگے اور غصے میں جلنے کہ چاہا کچھ تھا ہو کچھ گیا، وعدے کی بھی خلاف ورزی تھی کہ جو تمہارا دشمن وہ، یہاں پر انہوں نے کہا نہیں آپ ہی جاؤ۔ آہستہ آہستہ پھر کچھ ایسے مواقع آئے کہ حضور کے قتل کی سازش تک کر بیٹھے۔ اب جب سازشوں کا پورا جال بنا تو سرکار دو عالم نے فرمایا اب بہت ہو گئی، نہ تم صدمے ہمیں دیتے، نہ ہم فریاد یوں کرتے، نہ کھلتے راز سر بستہ، نہ یوں رسوائیاں ہوتی۔ مجبور ہو گئے اس ستمگر سے، جواب آخر دینا پڑا پتھر کا پتھر سے، کیونکہ یہ بغاوت تھی دین سے، اللہ سے، رسول اللہ سے، دستور سے، اس لیے اس بغاوت میں معافی کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ سرکار دو عالم نے اب ان کو بزور بازو وہاں سے اٹھایا، فرمایا نکلو اب تم یہاں سے، یہ بستی امن کی بستی ہے، دین کی بستی ہے، رحمت للعالمین کی بستی۔ اب وہاں سے نکلے تو خیبر جا ڈیرا لگایا، اور خیبر کا علاقہ اس کے اندر تقریباً 8 قلعے تھے۔ اب یہ باتیں ذرا سمجھنا، قلعہ خیبر جسے ہم کہتے ہیں، کتنے قلعے تھے؟ 8 قلعے، 3 قلعے بڑے ضمناً باقی تھے، ٹوٹل بنتے تھے 8۔ بستیاں تھیں وادی میں، اس کو کہتے تھے وادی القرا، وہ بھی یہود کی۔ ایک تھا فدق کا علاقہ جو باغ فدق آپ سنتے رہتے ہیں، ایک تھا تیما کا علاقہ، یہ سارے کا سارا ایریا، اس پہ یہود پورے شہر کے اوپر پوری طاقت کے ساتھ مسلط ہوئے۔ وہی کاروبار، وہی پرانے سلسلے، بڑے بڑے قلعے اسی لیے بنائے کہ ٹکر لیں گے۔ اور ظاہر ہے مدینے سے جو آئے تھے انہیں پتا تھا کہ اہل مدینہ کی طاقت کتنی ہے، ان کے پاس اسلحہ کتنا ہے، دولت کتنی ہے، دھن کتنا ہے، افرادی قوت کتنی ہے، سب کچھ جانتے تھے۔ اب افرادی قوت جب ہو گئی مجتمع، اب لگے کفار مکہ کے ساتھ پینگیں بنانے، یہاں تک کہ ان کے سردار نے کہا کہ اب ہمارے پاس اتنی طاقت آ گئی ہے، یک مشت بغیر مکے کی مدد کے مدینے پہ حملہ کر دو۔ ادھر انہوں نے پروگرام بنایا، ادھر مدینے سے انہیں پیغام آیا
جو آستین کے سانپ ہوتے ہیں یہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں. نہیں سمجھ آئی؟ یعنی ادھے تواڈے نال سلام علیکم حجور ادھے بھی پہنچ گئے نے دونوں طرف. اس کو کہتے ہیں منافقین. عبداللہ ابن ابی ابن سلول رئیس المنافقین کو خبر ہوئی کہ یہود پروگرام بنا رہے ہیں. اس نے پیغام بھیجا بلا خوف و خطر کر دو مدینے پہ اٹیک. ادھر میں بھی بیٹھا ہوں، ان میں اتنا دم نہیں اہل مدینہ میں کہ تمہارے اس خونخوار لشکر اس طوفان کا مقابلہ کر سکیں. بالکل پہلی فرصت میں اٹیک کر دو. ظاہر ہے اب جب خود وہ کہتے ہیں نا کہ گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے چراغ سے، بلکہ دیکھو تو میاں صاحب بڑا اچھا شعر یاد آ گیا ہے، دیکھو تو تیر فگن کون ہے یارو، دیکھو تو تیر فگن کون ہے یارو، سونپا تھا جسے کام نگہبانی دل کا. تیر کلیجے چ انہیں کھچ کے ماریا جنوں کلیجے دا چوکیدار بنایا سی. اب ادھر سے بھی آگ لگ گئی، ادھر تو تیاری ہوئی، لیکن ان کے کچھ عقل مندوں نے کہا کہ غلط اندازے مت لگاؤ، تم سولو فلائٹ مت پکڑو، باقی جماعتیں بھی ساتھ کٹھی کرو، باقی جماعتیں بھی کٹھی کرو. انہوں نے کہا وہ تو پھر بنو غطفان ہیں، مکے کے پرانے دشمن ہیں اہل مدینہ کے. اب یہاں سے پورے کا پورا ایک وفد پہنچا مکے کہ تمہارا اور ہمارا دشمن ایک ہے، اس لیے مل کے کرتے ہیں حملہ. اب ادھر ان کا وفد پہنچا تو سرکار بے خبر نہ تھے. سرکار بے خبر نہ تھے. بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے. حضور نے صحابہ کو جمع کر کے فرمایا بجائے اس کے کہ یہ ساری باطل قوتیں حق کو مٹانے کے لیے مدینے پہ حملہ کریں، ہم خود جا کے ان کا استقبال کرتے ہیں. سرکار نے 1600 مجاہدین غازیوں کا، جان نثاروں کا، وفاداروں کا لشکر تیار فرمایا، اور اس میں ایک خاص اعلان فرمایا کہ اب کے غنیمت چاہنے والا نہ نکلے، انعام کی حرص رکھنے والا نہ نکلے، صرف وہ چلے جس کے سینے میں جذبہ جہاد ہے، عشق خدا و رسول آباد ہے. سفر لمبا ہے، ذرا جلدی جلدی چلیں. نکل پڑا 1600، 1400 پیدل، 200 سوار. ٹھیک ہے، 1400 پیدل اور 200 سوار. اور سفر کتنا ہے؟ پہلے تو ہم کتابوں میں پڑھا کرتے تھے، اس دفعہ ہم دیکھا ہے یہ علاقہ کتنی دور ہے. خیر سے ضیاء النبی میں حضرت پیر کرم شاہ رحمت اللہ علیہ انہوں نے لکھا ہے 156 میل. سیرت النبی میں علامہ ندوی کے نے کہا 200 میل. میں سمجھتا ہوں بیچ کا اتنا فاصلہ ہے.
سرکار چل پڑے. چلتے چلتے ظاہر ہے 3 دن 3 راتیں کم از کم لگی ہیں، تو پیدل بندہ چل رہا ہے، سواری ہے کوئی نہیں، اور کوئی نہ کوئی. جب بندے راتوں کا سفر کرتے ہیں تو پھر میں نے ایک مرتبہ آپ کو کہا تھا بے سر آدمی بھی سر میں گانا شروع کر دیتا ہے. چلو کسی بہانے سے تو رات کٹے، رات لمبی ہو جائے تو پھر آخ دیں کوئی قصہ ہی سنا دے ہو، کوئی گل ہی سنا دے ہو، رات کٹ جائے کسی طرح. اب رات کٹنے کی دوا کیا بنی؟ حضور کے غلام تھے عامر بن اقوا، بلا کی سریلی آواز تھی. صحابہ نے کہا کوئی شیر سنا. شیر جے چنگے ہون تے چنگے ہوندے نے، بعض جڑے گدڑ ہوندے نے وہ نہیں شیر کیوں کہتے ہو، اس لیے کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک علاج ہے سفر کاٹنے کا. عامر بن اقوا کو کہا، ایک ان کے بھائی تھے سلمہ بن اقوا، ان کا بھی ذکر آئے گا. تو حضرت عامر بن اقوا کو کہا چل کوئی سنا کوئی اپنا شعر. انہوں وہ جو لگے گنگنانے، ظاہر ہے ان کے شعر بھی تو ان جیسے ہی ہوں گے، گنگنانے تو پرسوز آواز، رات کا وقت ہو کا عالم تاری. اب آواز اتنی من موہنی کہ جو جانور تھے وہ بھی مست، افراد بھی مست، سارے مست الست ہو کے سفر کٹ رہا ہے. اور سرکار دو عالم نے فرمایا ایک کیڑا گاندا پہ ہے، یہ کس کی سریلی سہانی سجیلی انیلی صدا ہے؟ سرکار یہ عامر گا رہا ہے. تو آواز آئی رحمہ اللہ. صحابہ نے اس لفظ سے محسوس کیا لگتا ہے شہادت کا تاج پائے گا، یہ جملہ کام کر جائے گا. انہوں نے کہا بھائی گانا لیا، مبارک ہوئی شہادت. اللہ. اب یہ دیکھتے چلیں، خیبر کا سفر ہے، سرکار دو عالم، بیچ میں کچھ چیزیں میں چھوڑتا جاؤں گا. اب سرکار دو عالم پہنچ گئے خیبر کے نزدیک. آپ کی عادت تھی رات کو حملہ نہیں فرماتے تھے، دن نکلتا تھا پھر آپ نکلا کرتے تھے. اب رات کو ادھر بھی کوئی خبریں پہنچی خیبر والے یہودیوں کو کہ محمد عربی بھی تیاری میں ہیں. انہوں نے کہا واہ، یہ تیر، یہ تلواریں، یہ نیزے، یہ بھالے، یہ دولت، یہ انبار ان کے پاس کیا ہے؟ اور یہ لشکر جرار، سوچیں گے بھی نہیں مدینے والے ادھر منہ کرنے کا، بے خبریں نہیں، سارا پتہ ہے انہیں ہماری طاقت قوت کا. اب یہ بڑکیں مار رہے ہیں اپنے، لیکن اور پھر رات کو جاگنے کی بھی عادت تھی، لیکن آج کی رات رلے ہوئے رب دی ذات، ایسی گہری نیند آئی خیبر والوں کو کہ مرغے بھی نہ بولے. حالانکہ مولوی بولے نہ بولے، مرغا یہ ضرور بول پیندا ہے. سبحان اللہ. اچھا میں کہ شاید کوئی مرغے والا بیٹھا ہوئے، تسی تے سارے ہی فارغ ہو. تو خیر سے مرغے بھی سو گئے. اب آپ سمجھ سکتے ہیں یہ بندوبست پار سے ہو رہا ہے. ایڑی بھی کسی کی نہ ہیلی، آنکھیں بند. حضور کی عادت تھی کہ آپ صبح سویرے اٹھتے، جہاں غزوہ ہوتا، مقابلہ ہوتا، حضور کان لگاتے. اگر اذان کی کہیں سے آواز آتی فرماتے لشکر یہیں تھم جاؤ. اذان کی آواز نہیں آتی تھی فرماتے تھے یہ غیر. اسی لیے کہتے ہیں اذان اسلام کا شعار ہے، جہاں اذان مل جائے وہاں بیڑا
پار ہے، اذان اسلام کا شعار ہے، نشانی ہے۔ اذان کی آواز نہ آئی یہ حجت بھی تمام۔ اب سورج نکلنے سے پہلے لشکر اسلام جو چلا وہ نکلے تھے کہ کھجوروں کو سجائیں گے، کھیتوں میں جائیں گے، اپنا کھیت سے پھل پھول لائیں گے، لیکن خبر اس وقت پڑی جب کڑکتی ہوئی بجلی، سر پہ کڑکی، بادل گرجا، انہیں اب پتہ چلا کہ بارش بھی آنے والی ہے، بادل بھی چھایا ہے، اور دیکھ کے بھاگے پیچھے۔ انہوں نے کہا اکیلا محمد عربی نہیں، پورا لشکر لایا ہے۔ گھس گئے قلعوں میں نے کہا نا قلعے تھے 8۔ کتنے قلعے؟ 8 قلعے ہیں۔ اب 8 قلعے، اللہ اکبر، 8 قلعے ہیں۔ اب قلعے 3 قلعوں کا پھر ایک علیحدہ علاقہ۔ ایک قلعہ نائم تھا، کیا؟ سب سے بڑا قلعہ، اس سے بڑا قلعہ قموس تھا، لیکن یہ سب سے آگے پڑتا تھا، اور انہوں نے اپنی کچھ طاقت اس قلعے میں، کچھ قلعہ زبیر تھا، کوئی ایک قلعہ صعب تھا، ایک قلعہ ابی تھا، یہ مختلف قلعے تھے۔ اب اپنی طاقت انہوں نے، سرکار نے بھی صحابہ کو فرمایا چھوٹے چھوٹے لشکر بانٹ دو، ہر قلعے کی طرف جاؤ تاکہ ہم ایک طرف حملہ کریں، پیچھے سے کوئی حملہ نہ کر دے۔ ظاہر ہے سالار کی یہ بھی ڈیوٹی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر جب وہاں پہنچتا ہے، اب آپ نے فرمایا جھنڈا پہلے بنا لو، جھنڈا بنا لو۔ سرکار جھنڈا، کپڑے ہے کوئی نہیں، جھنڈیاں تو بن سکتی ہیں، جھنڈا نہیں بن سکتا۔ فرمایا عائشہ کی چادر ہے ادھر، حضرت ام المومنین کی کالے رنگ کی چادر، سرکار نے فرمایا اسے جھنڈا بنا لو۔ اب جھنڈا جو سب سے بڑا جھنڈا بن گیا، سرکار علم تو بن گیا، کون علم بردار؟ فرمایا ہے نا حیدر کرار۔ اللہ اللہ اکبر، ہے نا حیدر کرار۔ واہ، چادر حضرت عائشہ کی، علم خیبر کا، ہاتھ فاتح، نہیں سمجھ آ رہی؟ جھنڈا حضرت عائشہ کی چادر، چادر کا رنگ کالا، دینے والا کملی والا، اور جھنڈا ہاتھ کس کا؟ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اب جھنڈا لے کے پہلا قلعہ نائم۔ اب یہاں مورخین محدثین دو ان کی جماعتیں ہیں، وہ کہتے ہیں جب اس قلعے پہ حملہ ہوا، ایک دن گزرا، دوسرا دن گزرا، تیسرا دن گزرا، علم بردار ہو گئے بیمار۔ واہ میرے یار، اب وہ تو سو گئے جا کے۔ حضرت علی کہتے ہیں اتنی شدید آنکھیں آئیں کہ مجھے اپنے پاؤں نظر نہیں آتے تھے، بخار الگ، آنکھوں کی بیماری الگ۔ اس نے تو شکنجے میں کس کے رکھ دیا۔ جب پوری کوشش کے ساتھ، ظاہر ہے ادھر سارے ٹوٹل 1600، ادھر ندوی صاحب نے 20,000 لکھا، باقیوں نے 10,000 سے زیادہ لکھا۔ اب اس کا مطلب 10 اور 20,000 کے بیچ میں، اور نہ تلواروں کی کمی، نہ تیغوں کی کمی، نہ بالوں کی کمی، نہ زرہوں کی کمی، اتنا ان کے پاس اسلحہ، اور پھر ان کا اپنا گھر،
یہ سارے مسافر، ساری قوت ان کے حوالے۔ اب جب سرکار نے دیکھا کہ قلعہ فتح آپ نے ایک سردار بنا کے بھیجے، دوسرے بھیجے، تیسرے بھیجے، لیکن اتنی شدت سے مقابلہ کہ کوئی قلعہ فتح نہ کر پائے۔ آج ہوئی شام، سرکار نے بولا کل ایسے بندے کو جھنڈا پکڑاؤں گا، نشانی یہ ہے اللہ اس سے پیار کرتا ہے، رسول اس سے پیار کرتا ہے، اللہ رسول سے وہ پیار کرتا ہے۔ جب یہ اعلان ہوا، حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں کہ آج تک خواہش نہیں ہوئی تھی کہ کبھی حضور ہمیں بھی سردار بنا کے بھیجیں۔ آج میں بھی دعاواں منگیاں، ربا کل جھنڈا میرے ہی ہاتھ آوے۔ سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ جب محفل سجی، انتخاب ہونے لگا کہ کون آج سالار بن کے نکلے، میں گھٹنوں کے بل کھڑا ہو گیا آگے کہ سانوی تکو ہمارے دستے تمنا کی بھی لاج رکھنا، تیرے منگتوں میں اے شہریار ہم بھی ہیں۔ ادھر بھی توسن اقدس کے 2 قدم جلوے پڑے ہوئے تو سرے راہ گزار ہم بھی ہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں انج لمبا انج قد، میں چھاتی اگے کیتی ادھے بھی تکو، لیکن انہاں دی تاکی کتے تے نہیں پئی پیندی، ساڈی سوچ ہو رہے انہاں دی اپروچ۔ آہا سبحان اللہ۔ یہ تے تانوں میں پہلے حضرت علی دے بارے سنا چکا، کیونکہ اگر میں اے دے وچ مصروف ہو گیا تے میرا باقی مضمون رہ جائے گا۔ بس ایک گل اے دے وچ ضرور کراں گا کہ باقی چیز میں بالکل اس کو میں چھوڑ رہا، کیونکہ یہ پھر بھی انشاءاللہ مولا علی کا تذکرہ تو بار بار آتا ہے اور آئے گا۔ ایک بات کہ جب حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تھے نا، تو مرحب سے ٹاکرا ہوا نا، تو مرحب سے ٹکرائے تو مرحب جب نکلا، اس نے آتے ہی اپنا جب تعارف کرایا کہ میں ہوں مرحب، یہ جو اسلحے میں ڈوبا ہوا ہوں، مجھے یہ خیبر کی زمین پہچانتی ہے کہ میں مرحب ہوں۔ اب حضرت مولا علی نے اسے اپنا تعارف جب کروایا تو وہ لفظ مشہور ہے، انا الذی سمتنی امی حیدرہ، حیدرہ۔ تو یہ حیدرہ کا لفظ، اس کی میں ایک چھوٹا سا جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ حیدر کا معنی ہوتا ہے، یہ شیر کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ یہ جو شیر ہوتے ہیں نا، ایک تو ان کا معنی اسد، شیر، تو یہ اسد کی پوری برادری ہے شیروں کی، ان میں ایسی شیروں کی برادری میں ایک ہوتا ہے حیدرہ، ہے اپنا ہے یہ دال رے گولتے، جس کو ہے بھی پڑھتے ہیں، تو سمتنی امی حیدرہ، تو حیدر ہم اس کو مختصر کر دیتے ہیں۔ تو حیدر کا معنی کیا ہے؟ فرماتے ہیں الغلیظ القوی، ایک تو مضبوط ترین، یعنی شیر تو سارے ہوتے ہیں جنگل کے، لیکن ایسا شیر جس شیر جتنا مضبوط کوئی نہ ہو، اور مضبوط بھی ہو، اور القوی پورے جنگل میں جس سے طاقتور کوئی نہ ہو، اس کو حیدر کہتے ہیں۔ تے تسی آکھو گے جی بندہ اپنی تعریف کیتی جائے، میں حیدر ہاں، اے تے اپنے منہ میاں مٹھو، تے اپنی تعریف کرنی جائز نہیں۔ فرمایا جدوں دشمن ہوئے نا سامنے پھر جائز ہے۔ نہیں سمجھ آ رہی؟ تے میں بھی جلے ویلے کچھ گل کرنا، میں نو پتہ ہے کہ اے جڑی میرے سامنے اے ہو رہی ہے ریکارڈنگ، اے میرے یار بھی سنن گے تے کچھ غدار بھی، لہذا انہاں نو ذرا سنائی دے کہ سمتنی امی حیدرہ،
دل تو نہیں کر رہا میں ادھر سے گزر جاؤں، لیکن مجبوری ہے کیونکہ باقی چیزیں رہ جائیں گی۔ خیر، تو یہ قلعہ یعنی اس کو کہتے ہیں اوپننگ بیٹسمین کی۔ پہلا بندہ آیا تے جیڑا 3-4 دن تو کم رکیا ہویا انہیں آکھیا ویکھو جاندہ کنجے، انج پھڑکا کے ماریا، قلعہ فتح۔ اب آگے ظاہر ہے اتنے دن ہوئے، بھوک الگ، پیاس الگ، اوپر گرمی، یہی ساون کا مہینہ، اتفاق ہے اب ساون ہی ہے، گرمی شدت کی، اور پھر گرمی پہاڑوں کی، سخت زمینوں کی گرمی، اس گرمی میں لڑتے لڑتے پیاس نے ستایا، بھوک نے اکایا، آخر صحابہ نے ایک کو نمائندہ بنایا، جا عرض کر سرکارانو تسی تے نوریو پر ساڑا تے کچھ سوچو۔ اے بھوک بھی بڑی شے ہے، اے میری تقریر لمبی ہو جائے تے کچھ چودھری یہ بھی آکھ دے ہوندے نے اے جناب اسے روٹی بھی کھانی ہے۔ ہاں تے جیڑے حکا نوش ہوندے نادن تسی تے تقریری لمبی کر چھڑی ایسا حکا بھی پینا سی۔ اب صحابہ نے بھیجا جناب وہ بھوک لگی ہے، کچھ روٹی پانی کا بھی بندوبست ہو، تو سرکار دو عالم نے آپ نے مانگی دعا، رب ستواں تے گزارا کر دے آئے نے۔ ایک مقام تھا صحبہ جہاں حضرت علی کے لیے سورج پلٹا تھا، وہاں جس وقت حضور نے فرمایا کھانا لاؤ، تسی تے یہ سمجھتے جدو کھانا لاؤ پھر 8-7 کھانے سامنے، لیکن حضور واسطے انہاں ستو آ کے رکھ چڑھے، لیجئے کھانا کھائیے۔ ستو سرکار نے بھی پیے، باقو کو پلائے، کھانا ہو گیا۔ یہ تھا میرے آقا بادشاہ کائنات کا کھانا۔ ان ستو کب گھولو کب چٹو، اے ستواں نال لمبے گزارے ہوندن، صحابہ بیچارے کئی دن کے بھوکے پیاسے، اوپر شدت، اوپر پھر پہننے پڑ گئے وہ زیرے ہیں، سامنے دشمن کے تیر تفنگ تلواریں، حضور نے مانگی دعا، مولا بھوکے ہیں کھانا کھلا، پیاسے ہیں پانی پلا، بڑے دن گزر گئے ہونتے آ کرم فرما۔ اب صحابہ کرام کے سامنے تھا قلعہ صعب۔ کون سا قلعہ؟ قلعہ صعب۔ سرکار دو عالم کی نظر گئی، فرمایا حباب کہاں ہے؟ حباب بن منذر۔ حباب نکلے، حباب جی جناب، وہ ستے ہو تسی بھی دیو جواب، بشارت میں آنکھ کھول، سبحان اللہ۔ اللہ حضرت حباب نکلے میدان میں، جھنڈا پکڑا ہوا ہے، گھس گئے قلعہ حصن کے سامنے۔ اب انہوں نے یہودیوں نے سب سے اس قلعے کا طاقتور آدمی یوشا نامی یہودی جنگاور زور آور نکالا۔ حضرت سیدنا حباب نے دیکھ کے فرمایا بھوکا نہ سمجھی، پیاسا نہ سمجھی، ذرا ہوش سے آنا۔ اس نے کہا اتنے دن کے بھوکے پیاسے اب یہ بیچارے کریں گے کیا؟ اس نے ایسے ماری تلوار، آپ نے سر بچایا، پھر فرمایا اب ہوش ٹھکانے رکھ میں آیا۔ لمبے تڑنگے قد کا پورے ہاتھی کی طرح رکھ کے ماری تلوار، دونوں ٹانگیں وہ گئی۔ اب گھسٹنے لگا، فرمایا ہون نس نہیں سکتا، وہیں پھڑکا کے دھر دیا۔ یہ حضرت کون تھے؟ واہ، میرے نبی کا ہر غلام شیر بور ہے۔
ظاہر ہے جان تلی پہ دھر کے لڑتے ہیں، وہ اور ہوں گے جنہیں موت آ گئی ہوگی، نگاہ یار سے پائی ہے زندگی ہم نے۔ یہ ان کا نام کیا ہے؟ یہ بھی قلعے کا فاتح ہے، نام کیا ہے؟ حضرت حباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب آپ اس کو پھڑکا کے، کئی یہودی آپ نے پھڑکائے، اب یہودیوں نے دیکھا کہ یہاں بھی نہیں دال گلی، یہاں تو ہر مرد ہے علی۔ ہم سمجھے تھے ایک علی، یہ تو بھری ہوئی ہے محمد کی گلی، جسے دیکھتے ہیں وہی علی۔ تانوں خبر نہیں چلی؟ حباب منذر آئے، اب قلعہ فتح ہوا، اس قلعے میں اتنا تھا کھانے کا سامان، اللہ تیری امان، شراب کے مٹکے بھرے ہوئے، کھانے کھجوریں فلاں فلاں، انہوں نے سارا، اور اس میں دولت بھی، برتن بھی۔ جب بھاگے یہود، صحابہ نے پڑھا نبی پہ درود۔ اب تو سرکار نے دیکھا نا کہ بھوکے بندے دے اگے کھانا آ جائے نا تے بندہ بھی 3-4 دن دا بھوکا ہوئے، پھر وہ اے نہیں پوچھدا بھائی جان تسی بھی لے لو، نہیں سمجھ آئی؟ جس طرح لاہور والے ولیمے دے کھانے تے پیندے، لاہور تسی ویکھیا؟ لاہور دے بندے ویکھے جے بیچارے کچھ بھی نہیں کھاندے، مجال ہے کہ ولیمے تے جاون تے ہاتھ بھی لاون، بس ٹوٹ پڑی مخلوق۔ پر صدقے جائیے مدنی کے، فرمایا کھاؤ خوب کھاؤ، لیکن ایک بات یاد رکھنا، ساتھ نہ لے جاؤ۔ یہ تعلیم ہے میرے نبی کی، جزاک اللہ، یہ تعلیم ہے میرے آقا کی، کھاؤ مگر ساتھ نہ لے جاؤ۔ کھانے والوں نے کھایا، عجیب واقعہ آیا، ایستا جا سناواں۔ ایک صحابی تھے، نام تھا عبداللہ، آگے لقب کچھ اور تھا، ان کو شراب پینے کی عادت تھی۔ ہر دفعہ کہا کرتا ہوں آپ کو، سارے ابو بکر نہیں ہوتے، سارے عمر نہیں ہوتے، اور شراب اور وہ بھی مفت، تو مولوی صاحب کے لیے بھی حلال ہوتی ہے مفت والی۔ اب انہوں نے دیکھا مٹکے، ساقی بھی ہے گھٹا بھی ہے، موسم جاں ساقی بھی ہے گھٹا بھی ہے، موسم جاں فضا بھی ہے، کافر ہے وہ جو نہ اب پیے۔ ایسی بہار دیکھ کر، جب تک تھا تیرا دیدار دیکھنا، جب تک تھا تیرا دیدار دیکھنا، جس طرف دیکھنا باغ و بہار دیکھنا، اچھی پی لی خراب پی لی، جیسی پائی شراب پی لی۔ اب انہوں نے دیکھا نا مٹکے بھرے ہوئے ہیں، اور پھر سگریٹ پین دی عادت ہوئے تے پھر بندہ پی لیندا، تے جنوں او بیڑا شریف کی ہوندا ہے نسوار، اللہ تعالیٰ رکھے آباد، تو جو بھی، اب ان کو تو خیر اتنے دنوں کے بعد وہ ظالم نظر آئی، انہوں نے کہا چلو اب اس افراتفری میں کون کسی کو، سارے اپنے اپنے کھانے انہاں بھی پڑھ بسم اللہ کہ چل بھئی اج فقیرہ تم بھی اپنا من ٹھنڈا کر۔ سرکار کو خبر ہوئی، پھر سرکار نے خود بھی ٹکائیں اور دوسروں کو بھی دعوت دی کہ ہمارے ہوتے ہوئے یہ تماشے، دوسروں نے بھی ہاتھ سینکے، لیکن جب اس کو حضرت عمر کو غصہ آیا، کہنے لگے چلو پردے میں تو کچھ ہوتا، سرکار وہ ہیں اور تو خیر سے یہ کر بیٹھا ہے عبداللہ، تو کہا لعنت تجھ پر۔ کیا کہا؟ کم تے انجدئی سی، لیکن ذرا نبی کی محبت کی طاقت دیکھو۔ میرے نبی نے کہا عمر باقی سزا تو ہم نے دی، اس نے جرم کیا،
لیکن لعنت پھر نہ کری. انہیں آکھیا کم جو لانتیاں آل ہے. آپ نے فرمایا تجھے پتا نہیں انہو یحب اللہ و رسولہ, تجھے پتا ہے کہ اسے ہم سے پیار ہے. اللہ, محبت بڑی شے ہے. اس سے پتا چلا شرابی بھی محب رسول عاشق رسول ہو سکتا ہے. نہیں سمجھ آئی؟ اے مولویاں ٹھیکہ نہیں لیا ہویا جنت دا, میرے سونے دا عاشق کوئی بھی گناہگار ہو سکتا ہے. یہ حدیث بخاری تک میں یہ حدیث ملے گی. لعنت نہ کر. حضور کیوں؟ فرمایا اس کے سینے میں تک ہمارا پیار چھپا ہے. ہمارا محب مردود نہیں ہو سکتا, گناہ ہو سکتا ہے, کبیرہ گناہ ہو سکتا ہے, لیکن عاشق ہے. اور یہ فتویٰ میرے رسول کا ہے, تیری فقہ شکا کا نہیں ہے. اسی حالت میں ایک کالا حبشی آیا, بکریاں ساتھ لایا, کہنے لگا تسی چاندے کی ہو, تو ہیں کون؟ انہیں آکھیا میں فلانے سردار یہودی دا نوکراں, بکریاں چرانا تے فلانے دی امی تے فلانے دی امی, لیکن تنو ویک کے دل آ گیا ہے, کی چاندے ہو؟ فرمایا قل لا الہ الا اللہ. کھچ کے آئیں گے میں خار نصیر, پیر نصیر گولوی کا شعر ہے, کھچ کے آ جائیں گے میں خار نصیر, میں قدا آپ سجائیں تو صحیح, میں قدا آپ سجائیں تو صحیح, ہم تقریر سنائیں گے جمعے پہ آپ آئیں تو صحیح, ہم آپ کو یہ میں پلائیں گے ذرا سر اٹھائیں تو صحیح. اللہ اکبر. پڑھ. اس نے کہا پڑھاں تو صحیح پر دیو گے کی, ایویں بین دیتے لیتے بھی کدے کچھ ہویا, یہ صرف تقریر ہو سکتی ہے. اللہ کرے تو انہوں سمجھ ہی نہ آوے میں آکھیا کیے. تسی بھی انہیں بھولے نہیں, پر اتھے آ کے سارے ہی بھولے بن جان. ٹھیک ہے. اللہ, میں نے حضرت دل لگی کی ہے, آپ تو چلے. اللہ آپ کو سلامت رکھے, اللہ آپ کو سلامت رکھے. یہ ہمارے استادوں کے بھی استاد ہیں. اللہ اکبر. تو آپ سمجھے ہیں دو گے کیا؟ سرکار نے فرمایا جنت. منٹ سودے جنت. کہنے لگا اتنی بڑی شے؟ فرمایا ہاں. اس نے کہا پھر میں واپس نہیں جاتا, پر بکریوں کا کیا کروں؟ واپس اب میں نہیں جاتا, بکریوں کا کیا کروں؟ سرکار نے فرمایا انہیں ہانک اور اٹھا پتھر انہیں پھینک, یہ ہر بکری اپنے مالک کے گھر پہنچ جائے گی. یہ خیبر کا واقعہ ہے. تو اس لیے میں نے کہا خیبر ہم نے پورا کبھی بیان نہیں کیا. اب بکریاں بھاگیں, چودھریوں والی چودھریوں کے گھر, ملکوں والی ملکوں کے گھر, جٹوں والی بٹوں والی. اور کی دی کسے دی رہ گئی ہے تے دستے ہو. سبحان اللہ. ہاں مولوی والی مولانا صاحب کے گھر سب گئیں. اس نے کہا ہن جنت کتھے؟ فرمایا الجنت تحت ظلال السیوف, جنت تلواروں کے چھاؤں میں. اس نے کہا اب میں کیا لوں گا جا کے گاؤں میں؟ اگر ہے جنت تلواروں کی چھاؤں میں کیا لے کے کروں گا جا کے گاؤں میں؟ اٹھائی تلوار, گھس گیا قلعے میں, کاٹ
پھٹتا پھاٹتا گرا، مٹی میں اٹا ہوا پڑا تھا، صحابہ نے اٹھایا، آ کے حضور کے آگے لٹایا، ماہی تاک کے مسکرایا، فرمایا سجدہ ایک نہیں کیتا، نہ روزہ نہ نماز نہ زکوٰۃ، کیا تیری بات؟ تھوڑی دیر ہوئی، سرکار دو عالم کے چہرے پہ گلاب جیسی وہ تغیر آیا، حضور کیا ہوا؟ فرمایا منٹوں میں سودا پورا ہو گیا، میں نے دیکھا ہے اس کالے حبشی کے گرد 2 جنت کی حوریں بیٹھی ہیں اور چہرے سے مٹی اٹھا اٹھا کے کہتی ہیں کس نے تجھے تیرا یہ حال کیا ہے؟ خیبر میں بیٹھے ہیں، جنت کی حوریں بھی تک رہے ہیں، خیبر میں بیٹھ کے تک رہے ہیں جنت کی ڈبل حور، یہ ہے نبوت کا نور اور یہ ہے میرے حضور۔ او غیب کے منکر تیرے باپ کا ہے قصور، کتنی تکتا ہے میرا نبی دور۔ اللہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کے انمول، تیری دوستی سے پہلے مجھے کون جانتا تھا، تیرے عشق نے بنایا میری زندگی، ابھی چند منٹ پہلے دوزخ کے کنارے کھڑا تھا، ابھی یار کے سامنے جو پڑا تھا، تاج جنت کا اس کے ماتھے سے جڑا تھا۔ یہ ہے میرے آقا کی غلامی کا فٹافٹ نقد سلا، یہاں ادھار نہیں، یہاں نقد ہے، منٹوں میں فیصلے۔ ایک احد میں ایسا ہوا تھا، ایک یہاں ہوا ہے، چلو ایک اور بھی سن لیں۔ ایک آدمی کئی یہودی اس نے مارے، صحابہ کہتے ہیں ہم اچ اچ کر اٹھے خیبر کے منزل پہ، سرکار نے فرمایا انہو من اہل النار، ہے مجاہد مگر ہے دوزخی۔ ایک صحابی کہتا ہے میں پیچھا کرنا شروع کر دیتا ہے، ہو کنج سکتا ہے اتنا وڈا مجاہد تے ہوئے دوزخی۔ کہتے ہیں لڑتا لڑتا جب زخمی ہوا تو زخموں کے درد کی تاب نہ لا کر خود کو ماری جو تلوار، چیرا سینہ، خود کشی کر کے مر گیا۔ میں بھاگا سرکار کی طرف، میں نے کہا اشہد انک رسول اللہ۔ سنیا تو تے بڑا دور ویکھدا ہے، میرے حضور نے وہاں خیبر کے مقام پہ فرمایا بعض اوقات ایک آدمی جہنمیوں والے کام کرتا رہتا ہے، آخر میں کلمہ زبان پہ آتا ہے، جنت کا حقدار ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات بندہ ساری زندگی جنتیوں والے کام کماتا ہے پر خاتمہ خراب۔ اس واسطے کسی کو برائی میں تک کے غرہ نہ ہونا، اینڈ پہ نگاہ رکھ، دیکھ انجام کس کے لب پہ ہے کلمہ اور درود و سلام۔ سمجھ آ گئی؟ فرمایا میرا اللہ کبھی کبھی کافروں فاجروں سے بھی اپنے دین کی مدد کرواتا ہے، بے نیاز جو ٹھہرا۔ اب قلعہ ابی آ گیا، ایک اور قلعہ، یعنی ایک منزل پھر دوسری منزل۔ بندہ تے ایک کوئی منزل تے تھک جائے، لیکن اے بھوکے بھی تے پیاسے بھی تھک دے نہیں پائے۔
قلعہ ابی آیا، سرکار نے فرمایا اب کس نے ہے جانا، اب کس نے ہے علم اٹھانا اور آگے سب کے جانا؟ آیا ابو دجانہ۔ کون آیا؟ سر دے اتے سرخ رومال، انہیں آکھا لے میں آ گیا آمنہ دلال۔ پھر میں چل، ابو دجانہ پھر ابو دجانہ تھا، اس نے تو شہباز کی طرح اوڑ کے تلوار کو چلایا۔ یہ قلعہ ابی کو فتح کا صحرا حضرت ابو دجانہ کے سر آیا۔ اس سے میں کہہ رہا ہوں وہ سمجھے تھے خیبر میں ایک علی ہے، یہاں تو بھری ہوئی محمد کی گلی ہے، جسے دیکھو وہی اس میں دوسرے حضرت حباب تھے، اللہ اکبر، یعنی پورا پیچھے لشکر، لیکن جو سالار بنتے تھے پھر نام تو ان کا آتا ہے، لڑتی فوج ہے اور نام جنرل منیر کا آتا ہے۔ فیصلہ کوئی تھلے بھی کرے تو لعنت پینی ہے قاضی فیضی سن، اس لیے کہ جو آگے ہوگا سرخاب کا پر تو اسی کے ماتھے پہ آئے گا۔ اب سارے قلعے فتح ہو رہے ہیں، اب قلعہ قموس کی طرف آئے، جہاں سرداروں کی بیٹیاں بیبیاں سب سے بڑے سردار۔ اب اس قلعے نے اتنی طاقت دکھائی، اتنے تیر چلائے یہاں یہودیوں نے کہ 20 دن گزر گئے کوشش کرتے۔ کتنے دن؟ جنگ دے وچ 20 دن گزارنے سوکھے نے، 8 قلعے فتح کرنے نے، اگے خونخوار لشکر ہے، یعنی جن کی کھجوروں کے باغات کی جو پودے تھے ان کی تعداد مورخ کہتے ہیں کم از کم 40,000 کھجوریں۔ کنی؟ حسن ہے کلہ بجاتے بڑی ہے، یعنی باغات کی کثرت، کھانے پینے کا، تلواریں، حد ہی کوئی نہیں ہے۔ جب ایک قلعے کو فتح کیا گیا، اندر جب ان کی وہ سامان ڈھونڈا گیا، 400 تلواریں جو ہاتھوں میں ہیں وہ الگ ہیں، 400 تلواریں۔ جب مرحب حضرت مولا علی کے سامنے آیا تھا تو 2 اس کے اوپر امامے، اوپر مغفر کہتے ہیں، اوپر خود نما، اوپر پتھر، اندر سے گھڑا ہوا، اندر سے خالی کیا ہوا، جیسے ہوتا ہے نا وہ پیالہ نما، اللہ سلامت رکھے، پیالہ نما، اس میں سوراخ، یعنی کتنا اس نے سر کو محفوظ کر رکھا ہے۔ 2 امامے، اوپر خود، اوپر وہ پتھر کا پورا پیالہ اوپر بندھا ہوا تاکہ تلوار لگے تو اثر نہ ہو۔ لیکن جب مولا علی نے رکھ کے ماری نہ تلوار، نہ دائیں نہ بائیں، سیدھی مغز میں، پتھر کو چیرتی ہوئی، خود کو چیرتی ہوئی، اس کے اماموں کو چیرتی ہوئی، اس کے سر کو پھاڑتی ہوئی، پتہ تب چلا جب دانتوں سے نکلتی ہوئی دکھائی دی۔ کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے، اب بھی علی کے نام سے۔ چھوٹا جا نعرہ مار چھڑیا کرو، چپ شاؤ۔ اللہ، اب سرکار نے فرمایا 20 دن گزر گئے، کم نہیں پیا بندا، این علی۔ انہاں آکھیا سونے اب تو صدا دے، ویک میں آیا کنج۔ اب
اب جو آئے تو آگے نکلے، قلعہ قموس کی دیوار پہ یہودیوں کے راہب نے دیکھا، کہا مانا انتا، تو کون ہے؟ فرمایا تینوں اجے پتہ نہیں لگا، انا علی۔ اور پیچھے پلٹا، اس نے کہا تورات کی قسم اب نہیں بچ سکتے۔ علی آ گیا۔ اب جو تلوار اٹھائی، پہلے آئے مقابل، لیکن مقابلہ شاہ مردان، شیر یزداں، قوت پروردگار، چلاتے چلاتے تلوار ہاتھ سے گر گئی ڈھال۔ شیخ محقق کہتے ہیں کہ اب انہوں نے کہا ڈھال گر گئی، ایک بیچارے کا ہاتھ فارغ، جا کے گیٹ قموس قلعے کا ہلایا۔ ایک روایت میں ہے کہ ہلایا نہیں، اٹھایا، اٹھا کے ڈھال بنایا، اور ڈھال بنا کے پھر جو تلوار کو چلایا۔ الامان الامان الامان، آ گیا شیر یزدان، اب گرم ہوا میدان۔ کہتے ہیں جب دروازے کو پکڑ کے ہلایا، حضرت امام محمد باقر، جن کے گھر کا قصہ ہے وہ بتائیں تو بات بڑی ہے، وہ فرماتے ہیں جب ہمارے بابا نے دروازے کو ہلایا، مولویوں کو یہ مسئلہ پسند نہیں آیا، لیکن جب انہوں نے دروازے کو ہلایا، حضرت صفیہ جو زوجہ پاک بنی تھی، یہ اسی خیبر کے بادشاہ کی بیٹی تھی، کنانہ جو سردار تھا اس کی بیوی تھی، اب جب انہوں نے پکڑ کے مولا علی نے ایسے ہلایا، کہتی ہیں حضرت صفیہ میں تخت پہ بیٹھی تھی، چارپائی کی طرح تھا، وہ ایسے لرزے میں جو آیا، اتنی شدید زلزلہ آیا، میں گری، زخمی ہو گئی نیچے، میں نے ہڑبڑا کے کہا زلزلہ آیا، کسی نے صدا دی زلزلہ نہیں آیا، علی آیا ہے۔ سبحان اللہ، علی آ گئے ہیں۔ جب حضرت علی المرتضیٰ نے قلعہ ہو گیا نا فتح، حضرت صفیہ بھی آ گئی قید میں، جتنے آ سکتے گئے، جو بھاگتے تھے بھاگ گئے، تو حضرت علی المرتضیٰ نے، حضرت صاحب انسان العیون نے لکھا ہے، وہ جو بنا ہوا تھا نا وہ ڈال، ایسے کر کے جو پیچھے پھینکا، 80 ہاتھ پیچھے جا کے گرا۔ امام راضی کہتے ہیں قوت روحانیہ تھی۔ قوت کیسے؟ کہا عید کا دن تھا، مولا علی روٹی کا ٹکڑا چبا رہے تھے، چبایا نہیں جا رہا تھا، ایک بندہ ویکھ کے ہنس پیا، انہیں کہ تسی خیبر شکن ہو؟ او تسی ہو؟ فرمایا تینوں شک ہے؟ انہیں کہ روٹی دا نوالا چوایا نہیں جانتے تھے، خیبر شکن بڑے بیٹھے، نہیں سمجھ آ رہی؟ فرمایا جب ہم گھر میں روٹی کھاتے ہیں تو یہی حال ہوتا ہے، میدان میں آتے ہیں تو حال کچھ اور ہوتا ہے۔ میں ایک جگہ تے گیا تے وہ سارے حضرات بول دے رہے، میں چپ کر کے بیٹھا رہا، تے ایک مولانا صاحب بولے، انہیں آکھے تقریر دے ویلے تسی کچھ اور ہوندے ہو، مجلس وچ کچھ اور ہوندے۔ جلوت میں تو کیے قتل ہزاروں، جلوت میں تو کیے قتل ہزاروں، اب خلوت میں جو آئے ہیں تو شرمائے ہوئے۔ او تسیو علی
خیبر شکن، فرمایا میں ہی ہوں. انہیں کہا روٹی چبائی نہیں جاندی، علی بنیا بیٹھا. اس کو کہتے ہیں کہ یہاں قوت جسدانی ہے، وہاں قوت روحانی ہے. اس لیے علی جب میدان میں آتا ہے تو نقشہ جسم کا روح کا بدل جاتا ہے. فتح ہو گئے ہیں یہ قلعے، 8 قلعے. کتنے؟ 8 قلعے. اب بات بڑی پیاری آ گئی. انہی حالات میں حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں سرکار دو عالم انسانی ضرورت کے لیے نکلے. اب دور دور تک مجھے فرمایا دیکھ کوئی درخت نظر آتا ہے، کوئی پردہ. میں نے دیکھا حضور ایک وہ وہاں ہے، ایک وہ وہاں ہے. فرمایا پہلے اس کے پاس جا، اس درخت کو کہے عبداللہ کہ تجھے محمد عربی بلا رہے. یہ جنگ خیبر کا واقعہ ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود مولوی عبداللہ ہوندا تے اتھے انہیں سر مارنا سی کہ کدے درخت بھی ٹورے. صحابی سی. This difference between صحابی and وہابی. عبداللہ جا اس درخت کو میرا نام لے، اور نام لے کے کہہ ذرا ادیا. حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میرے کیڑا مول لگدا سی. میں جا کے آکھیا شجر صاحب، او درخت صاحب، او ککر صاحب، تجھے وہ بلا رہے ہیں. او ٹور پیا. میں حضور نے جتے اشارہ کیتا میں آکھا ایتھے کھلو. حضور آکھیا دوجے نو بلا کے لیا. میں دوجے درخت کول گیا. او جناب ٹالی صاحب، اوہ سوانو سرکار پہ بلان دے جے. انہوں پھڑیا، او آیا. دومانو میں کٹھا کیتا. سرکار ضرورت پوری فرمائی. میں آکھیا واہ جی واہ، اساں بھلے ودے ساں اپنے دل تے چاند شک ہو. پیڑ بولیں، جانور سجدے کریں، ماشاء اللہ بارک اللہ، مر جائے عالم یہی سرکار ہے. درخت اطاعت گزار. اسی خیبر کا دوسرا واقعہ حضرت جابر بن عبداللہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ سرکار دو عالم ضرورت انسانی کے لیے گئے اور آپ نے دیکھا پردہ کوئی نہیں. ایک درخت کی ٹہنی کو پکڑ کے کہا انقادی باذن اللہ، چل میرے نال چل اللہ دے حکم نال. فرماتے ہیں حضور نے ٹہنی کو پکڑا، درخت ایسے پیچھے چل رہا تھا جیسے مہار ہاتھ میں ہو اور اونٹ مالک کے پیچھے چلتا ہے. اللہ اللہ اکبر. یہ میرا نبی ہے، یہ خیبر ہے. اسی خیبر کے مقام پر 20 عورتیں میرے نبی کے ساتھ تھیں. مشکل حالات میں بیبیاں بھی جذبے والی تھیں. مدینے سے جب حضور چلنے لگے تو بیبیاں آئیں، کہنے لگیں سرکار اور تو کچھ نہیں کر سکتی، پٹی شٹی تو کر ہی لیں گی، پانی پلا لیں گی، ہمیں بھی ساتھ لے چلیں. فرمایا آؤ والا برکت اللہ، چلو رب دے ناتے. حضرت ام سلمہ انہی میں تھیں، حضرت ام ایمن انہی میں تھیں. ایک غفاری قبیلے کی بی بی تھی. کہتی ہیں جب سرکار دو عالم بانٹنے لگے نا مال غنیمت، اساں آکھیا کوئی پانی شانی دا بھی کوئی صلہ مل نہیں ہے. ایک بی بی کو سرکار نے دیکھا ایک ہار تھا رہا. فرمایا ادھر آ. اس کے گلے میں ہار ڈال دیا. اب اس بی بی کہتی ہے کہ زندگی گزری اس ہار کو گلے سے کبھی نہیں اترنے دیا، کیونکہ یہ ہار دے گئے ہیں سرکار. اجے تسی اگلی گل نہیں سنی سرکار.
جب بی بی کا آخری وقت آیا، صحابہ کہتے ہیں اس نے کہا ساری انگوٹھیاں، کندیاں والیاں، نک دے کوکے اتار لینا، اے ہار نہ اتارنا، اے قبر وچ نال لے جانا ہے۔ میں نے کہا نا ان رکھے سکے پھیکے یہ ٹھیکیدار موحد، انہیں کیا پتا تبرک کیا ہوتا ہے، ماہی کی نشانی کیا ہوتی ہے۔ جانے والے سونے کے ہار ساتھ لے جاتے ہیں کہ اور کچھ کم نہ آیا، آکھاں گے او دی نشانی تاک لو اسی او دیاں۔ ابھی سرکار خیبر میں تھے، ایک قافلہ، ایک حسین ماہ جبین حیدر کرار بھی شرمائے، اتنا سونا آدمی، نہیں سمجھ آ رہے، اتنا سونا آدمی، اور 100 کے قریب پورا قافلہ پیچھے پیچھے۔ جب پہنچا نا خیبر کے مقام پہ، سرکار اٹھے، پھر چلے استقبال کے لیے۔ پھر کمال یہ ہے کہ بازو کو پھیلایا، پکڑ کے سینے سے لگایا، اپنے کافوری نوری ہونٹ اس کی پیشانی پہ رکھ کے بوسے دیے، مرحبا مرحبا کا نعرہ لگایا۔ اگلی بات عجیب، جب اسے سینے سے لگایا، اس کے بوسے لیے، فرمایا پتہ نہیں پیا لگتا خیبر کی فتح سے زیادہ خوشی ہے یا تیرے آنے کی۔ ہائے 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 ہائے، بڑا کوئی آدمی ہے۔ خیبر کی فتح کوئی معمولی بات ہے؟ خدا قرآن میں کہتا ہے وعدکم اللہ مغانم کثیرہ، کثیر انعام غنیمتیں حاصل ہوں گی، وعدہ رہا، اور وہ خیبر کے مقام پہ پورا ہوا۔ جب خیبر سے پلٹ کے گئے نا مدینے مہاجرین، جنیاں زمیناں انصار دیاں سن واپس کیتیاں، بھئی اپنے کول رکھو، انہاں آکھیا ضرورت، فرمایا خیبر تو بعد تواڈیاں زمیناں دی لوڑ نہیں، ہن خیر دی تھوڑ نہیں۔ نہیں سمجھ آ رہی؟ اتنا مال غنیمت حاصل ہوا، لطیفے بھی بڑے ہوئے، پر ان ٹائم تھوڑا ہے تو میں صرف سیدھی گل سناؤں۔ اے جڑے ستے ہو ہاتھ کھڑا کرو، ماشاءاللہ میرے تو سوا سارے جاگ رہے ہیں۔ پھر میرا کمال ویکھو نا، میں نندر دے وچ کنی گلاں کیتی جان، اور تسی جاگ کے بھی میری گل غور نال سن دے نہیں پے۔ سبحان، اس تو بہتر ہے پھر تسی سو ہی جاؤ۔ چوما اسے، اور پھر اسے دیکھ کے فرمایا جنیاں جوان تیری عادتیں بھی میری جیسی ہیں، اور تیری صورت بھی میرے جیسی ہے۔ اب وہ جب ہوا نا پیچھے، اب اس نے ایک ٹانگ اوپر کر لی، ایک ٹانگ سے دوڑا حضور کی طرف۔ صحابہ آکھیا ایک ہی ہے، انہیں آکھیا حبشے دے وچ جدے نال پیار آ جائے نا تے او دے وال بندہ آوے تے پھر ایک ٹانگ تے آندا ہے کہ اسی تیرے کو لین جا رہے ہیں۔ لیکن جب حضور نے ان کو کہا تیری عادتیں بھی میرے جیسی، تیری صورت بھی میرے جیسی، اب لفظ ہیں راقصا من لذت ھذا الخطاب۔ امام حلبی کہتے ہیں
اس کو جب کان میں پڑے نا لفظ حضور کے خیبر کی دنیا میں کہ تیری شکل بھی میرے جیسی ہے، تیری عادت بھی، راقصا من لذت ھذا الخطاب، اس نے وہیں ناچنا شروع کر دیا۔ راقصا، رقص کرنا شروع کر دیا۔ کیوں؟ کہا انی چس آئی سرکاراں آکھیا تو میرے جے ہیں۔ رقص کرنے لگا، پنجابی میں ترجمہ اردو میں ناچنے لگا۔ شہباز قلندر کی بات یاد کرو، نمیدانم کہ آخر چوں دم دیدار می رقصم ولے نازم بئی ذوقے کے پیش یار می رقصم۔ جیسے ترکی کے روم کے صوفی رقص کرتے ہیں، وجد کرتے ہیں، نبی کے سامنے میدان خیبر میں ایک صوفی رقص میں ہے، وجد میں ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ امام حلبی کہتے ہیں لم ینکر رسول اللہ، حضور بھی منع نہیں پہ کر دے نچی جا۔ وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ صلی اللہ علیہ وسلم رقصہ، حضور او دے رقص نو وجد نو اے نہیں سمجھ دے غلط پیا کر دے، ویکھی جاندے او چس وچ انہوں ایک کوئی گال دماغ وچ منم مہوے خیالے او، منم مہوے خیالے او، نمیدانم کجا رفتم شدم غر کے وصالے او، نمیدانم کجا رفتم، نمیدانم ساڑے پیرے گھنگرو شوق دہن، ساڑے پیرے گھنگرو شوق دہن، اسا نہیں تھک دے ساکو جیت نچوا، اسا نہیں تھک دے ساکو جیت نچوا، بھمیں مسجد لے جا بھمیں مندر لے چل، بھمیں ایتھ نچوا بھمیں ہوتھ نچوا، اسا نچنا ہے تیری انگلی تے، اسا نچنا ہے تیری انگلی تے، تھت نال بھمیں بے تھت نچوا، تیرے ہاتھ ارشد جو آ گئے ہیں، تیری مرضی ہے سب کچھ۔ کیا سمجھے ہیں؟ اسی سے صوفیہ کہتے ہیں کہ اونج بندہ نچے تے ٹھیک نہیں، جے اینجی ویلا آ جاوے پھر نمیدانم کہ آخر چوں دمیں دیدار می رقصم ولے نازم بئی ذوقے کے پیش یار۔ یہ کون آیا ہے جس کا میں نے نام نہیں بتایا ہے، میں نے جان کے اس بندے کا نام چھپایا ہے، اس کا بھائی حیدر کرار ہے، اس کا نام جعفر طیار ہے۔ اللہ، یہ خیبر ہے، یہ کیا ہے؟ خبر ہے، یہ خیبر ہے۔
اللہ اکبر. حضرت صفیہ جن کا بھی میں نے نام لیا گری نیچے، آ گئی مال غنیمت میں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت دہیا کلبی کی طرف اشارہ کیا. صحابہ بول پڑے، کہنے لگے آقا بادشاہ کی بیٹی ہے، ایک بادشاہ کی بیوی، وہ سارے مارے گئے. دل جوئی یہی ہے کہ بادشاہوں کے گھر سے آئی ہے تو کائنات کے بادشاہ کے گھر میں اچھی تھی. سرکار دو عالم نے ان کو کہا، جب آپ کی طرف ان کے بھیجا گیا آپ نے فرمایا ہم تمہیں آزاد کرتے، چاہے اپنی برادری میں چلی جا، اگر پسند کرے تو ہم دل جوئی ضرور کریں گے. اس نے کہا اختار اللہ ورسولہ، اب تیرے در سے اگر جاؤں گی میں رستے میں مر جاؤں گی. جو خیال میں بھی چھوٹے در پاک تیرا مجھ سے، تو لپٹ کے روئیں سجدے تیرے سنگ آستان سے. آقا نفرت بڑی تھی آپ سے. لوگ جو کہانیاں سناتے تھے آج تکا ہے پتہ چلا. آپ جانتے عمر کتنی تھی؟ 17-18 سال. حضرت صفیہ کی عمر اس وقت کتنی تھی؟ بادشاہوں کے گھروں میں پیدا ہونے والوں کے دماغ بھی بادشاہی ہوتے. میں اللہ اور اس کے رسول کو اختیار کر رہی ہوں. لیکن پھر اس نے بتایا، کہا آقا میں کنانہ کے گھر میں تھی، ایک رات میں نے خواب دیکھا. کنانہ سردار تھا، میں اس کے گھر میں تھی، میں نے خواب دیکھا کہ چمکتا ہوا سورج آسمان سے اترا میری گود میں آیا. میں نے خامند کو سویرے بتایا کہ رات کو تو سورج میری گود میں آیا. کنانہ کوئی جاہل تھا، اس نے کہا تو خواب دیکھ رہی ہے کہ عرب کے بادشاہ کی تو بیوی بنے. اس نے کھینچ کے تھپڑ میرے منہ پہ مارا. حضور وہ نیل کا داغ اب بھی باقی ہے، لیکن اس کی زبان سے میں نے سنا تو میں نے کہا جوگیا جھوٹ بولے. ہائے ہائے ہائے. اے میں تو اگلے جمعے سناواں گا. بارش ہو رہی ہے، رکوا دیں ہیں. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. کدے منگ دے ہو کدے پھر. خیر یہ اعلان سماعت فرما لیں انشاءاللہ تعالی. آج نماز جمعہ کے بعد یہ جو قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے فیصلہ کیا ہے اور پوری دنیا سے لعن تان پڑ رہی ہے، لعنت برس رہی ہے رخ نامراد پر پوری دنیا سے. وہ کسی ملک میں جائیں وہ کہتے ہیں قاضی فیض عیسیٰ کون ہے؟ میں کہ فیض عیسیٰ نہیں ہے، کسی اور دا فیض ہے. اس لیے اس بدبخت نے جو فیصلہ کیا پوری امت کو رلا کے رکھ دیا، اجاڑ برباد کر کے رکھ دیا. تو اس کے فیصلے کے خلاف احتجاج کے لیے انشاءاللہ جمعے کے بعد یہ عثمان غنی چوک دارالعلوم محمدیہ غوثیہ شریف کے بالکل ساتھ چوک میں تمام مساجد کے حضرات اکٹھے ہوں گے. آپ میں سے بھی جو حضرات وقت ملے ضرور تشریف لے چلیں، میں بھی وہاں حاضر ہوں گا. اللہ تبارک و تعالی طاقت و توفیق دے.